السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور لکھنے پڑھنے کا، سوچنے سمجھنے کا اور معاشرتی فرائض سر انجام دینے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ میں راشد سعیدی سال دوم کی اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تشریح کی، اس کی تعبیر کی۔ تو اس لیکچر میں ہم مصحفی کی دوسری غزل کو شروع کریں گے، اور دوسری غزل کے پہلے چند اشعار آج ہم پڑھیں گے، اور ایک دوسرے لیکچر میں ہم پھر اس کے دوسرے باقی اشعار پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس غزل کی جو ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ اور پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ اور ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ اور پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ اور مصحفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصحفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ تو دیکھیں، یہ غزل تھی سال دوم میں مصحفی کی دوسری غزل۔ ہم نے اس کی بلند خوانی کی، اب اس کی تفہیم کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ہی شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر۔ اب اس مصرے میں دیکھیں کہ کوئی بھی عدم کو، بھئی عدم جو غیر موجود ہے، یعنی یہ دنیا، یہ زندگی اور وہ آخرت ہے، تو وہ عدم ہے۔ تو بھئی عدم کو دل شاداں، دل خوش لے کر کبھی کوئی نہیں گیا، کہ یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر، یعنی جو بھی گیا تو اپنے دل میں کئی قسم کی حسرت و ارمان لے کے گیا کہ کاش کہ یہ تو پورے ہو جاتے۔ خیر، ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، انسان ایک طرف تو خطا کا پتلا ہے، دوسری طرف وہ آرزوؤں کا، خواہشوں کا مجسمہ بھی ہے کہ زندگی، دیکھیں زندگی جو ہم آگے بڑھتے ہیں، زندگی میں ہم نے چیزوں کو جوڑ دیا ہے، ہم نے آسائشوں کو جوڑ دیا ہے، ہم نے زندگی میں ہم نے ضروریات زندگی کو اس میں فکس کر دیا ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اب جب بھی ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی ہے جو ہمارے یہاں اوسطاً 60 سال ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، تو اس زندگی میں ہم اپنی آرزوؤں کو پورا کریں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری کوئی آرزو پوری نہ ہو، لیکن انسان کے اندر جو خواہش کا، جو ہوس کا، جو ضرورت کا پودا لگا ہوا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کہ نہ گیا کوئی عدم کو، کوئی بھی عدم کو دل خوش، دل شاداں لے کر نہیں گیا، کہ یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ دیکھیں، وہ جو غالب کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، تو اس کے مفہوم یہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہ دیکھیں، ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ پوری ہو جائے، کاش کہ یہ پوری ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری بہت سی خواہشیں پوری بھی ہوئیں، میرے ارمان نکل گئے، یہ پوری ہو گئی، یہ پوری ہوگی، لیکن ابھی تک بہت سی خواہشیں ایسی تھیں جو پوری نہیں ہوئیں۔ دیکھیں کہ انسان کے اندر نا جو حل مم مزید، کہ اس کی اور چاہیے کا جو جذبہ ہے، یہ انسان کو کبھی مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ دیکھیں کہ جو غلام حمدانی مصحفی اپنی غزل کے شعر میں ایک، جو ہم اس کو کہیں گے کہ ایک دائمی مثال دے کر ہماری زندگی کو اطمینان کی طرف گامزن کرنے اور ہماری زندگی میں اطمینان اور صبر کا پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس خواہشوں کو کم کر لیں،
ہم اکتفا کرنے کی ٹھان لیں، ہمارے اندر جو تسکین کا سامان پیدا کر لیں، ہمارے اندر جو تیقن ہے اس کو بڑھا لیں، اور ہمارے اندر اکتفا جو ہماری سیٹسفیکشن ہے، کنٹینٹڈ ہو جائیں، ہم تھوڑے پر خوش ہونا سیکھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ کہ اب دیکھیں حسرت اور ارمان تو ہمیشہ دکھ بن جاتے ہیں نا، کہ کاش کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی آخری خواہش بڑی کمال کی تھی۔ کہ آخری خواہش تھی کہ اس نے اپنے بینک میں 98 لاکھ جمع کر رکھے تھے، تو اس نے ایک خواہش تھی کہ میں کروڑ پورا کروں، لیکن کروڑ کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا۔ آخری خواہش یہ اس کے بچوں نے کیا پوری کی کہ فوت ہونے سے پہلے، دفنانے سے پہلے کہیں سے 2 لاکھ اٹھا کے بینک میں جمع کیا، کروڑ پورا ہوا تو جا کے پھر اسے دفنایا گیا۔ تو دیکھیے یہ تو یا تو اسی طرح سے انسانی خواہشات کو، ارمانوں کو پورا کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے میں خوش ہو کر ہمیں اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا لینے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ 3 دن ایسے گزرے کہ سارا دن حضرت علی جا کے مزدوری کرتے تھے، اور جو کچھ ملتا تھا اس سے جا کے کھانا پکتا تھا، روزے میں کرتے تھے، اور افطاری کے وقت کوئی آتا اور سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیتے، لیکن ماتھے پہ کبھی، جبیں پہ کبھی شکن نمودار نہیں ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی ایسی ہے، اہل بیت کی زندگی ایسی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہے، لیکن ہم نے ان کی طرف بھی التفات کرنے کی، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اندر ہوس کو بڑھائے جا رہے ہیں، جو اپنی خواہشوں کو حسرت اور حسرتوں کو ارمان بنا کر اپنے اندر دکھوں کا سامان کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں انسان، ایک فلسفہ غم سمجھاتا جاؤں کہ انسان کی زندگی میں غم صرف اور صرف توقعات کی پورا نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری توقعات ہی کم ہوں گی تو ہمیں غم کا بھی بہت کم سامنا کرنا پڑے گا۔ خیر دیکھیں کہ سبز ہوتی، خیر ایک طرف تو خواہش لازمی بھی ہے، لیکن خواہشوں کو جو وفور ہے انسان کو دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گرے والے کر۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ باغ سے کیا مراد ہے۔ باغ وہ دشت جنوں تھا، کہ ایک تو پہلے باغ جو تھا، جس باغ کی بات ہو رہی ہے وہ کیا دشت جنوں تھا، جنگل تھا جنون کا، وحشت کا جنگل تھا۔ کہ کیسا جنگل کہ کبھی جس میں سے لالا و گل ثابت گریباں لے کر نہیں گزرے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ باغ استعارہ ہے یہاں پہ اس دنیا کا، استعارہ، کہ استعارے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مستعار منہ اور مستعار لہو میں سے صرف ایک موجود ہوتا ہے، باغ ہے، اور دوسرا دنیا کا ذکر نہیں۔ اسی وجہ سے استعارہ اگر 2 ہوتے تو پھر یہ تشبیہ ہوتی ہے اور یہ مشبہ اور مشبہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں باغ کیا ہے، دشت جنوں ہے۔ اب پہلے استعارہ پھر دشت جنوں، دونوں استعارے ہیں، ان کے درمیان میں پھر تشبیہ کی نسبت ہے۔ باغ وہ دشت جنوں ہے، کیسا وحشت کا یہ دنیا ہے، کیسا وحشت کا باغ ہے۔ وحشت کا کیسے کہ جس میں بھئی ہر طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، جہاں سے کوئی سالم گریباں لے کر نہ گزر سکے۔ یعنی کوئی اگر کوئی لباس پہنے، اچھا لباس پہنے گزرے گا تو اس کے جو لباس ہے تار تار ہو جائیں گے، جو ان کے کانٹے ہیں اس کو نوچ ڈالیں گے، اور وہ ان کے جو لباس کو دھاگا دھاگا کر دیں گے، تار تار کر دیں گے۔ اب دیکھیں لالا و گل سے کیا مراد ہے۔ لالا و گل بھی یہاں پہ استعارہ ہے، کیا، کن کا، کہ حساس لوگوں کا استعارہ ہے، خوبصورت لوگوں کا استعارہ ہے۔ یہاں پہ ایسے جو سوچنے سمجھنے والے اہل فکر ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی استعارہ ہے۔ تو بھئی دیکھیں کہ جو شخص جتنا بھی اچھا ہو تو اس دنیا میں اس کو غم سہنا ہی پڑے گا، پریشانیوں کے سوا اس دنیا سے وہ گزر ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موت سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا، کہ جو بھی شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو آیا ہے وہ مرے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اور بات کہ اس کو دائمی زندگی نصیب ہو جائے، لیکن موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اور اس دنیا کی مصیبتیں بھی اس نے سہنی ہیں۔ کہ اب یہاں پہ دیکھیں نا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ تو موت ایک طرف تو لازم ہو گئی، اور دوسرا یہاں پہ وہ کہ میر کا شعر دیکھیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت،
آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو مصطفی کے اس شعر میں دیکھیں بے ثباتی، دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور کھل کر واضح انداز میں تذکرہ ہے کہ بھئی اس میں سے کوئی کہ ثابت گریباں لے کر نہیں جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری اس دنیا کے اندر آپ دولت جمع کرتے جائیں اور بعد میں وہ آپ کے کام آئے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ اس دنیا میں صرف اور صرف خوشیاں سمیٹیں، غم کا کہیں نام و نشان نہ ہو۔ نہیں، خوشیوں کے ساتھ غم یقینی ہے کہ ہر خوشی کے بعد غم ہے، غم کے بعد خوشی ہے، ایسی سرکل ہے، دائرہ ہے، چلتا رہے گا۔ تو ہمیں چیزوں کو اس انداز میں دکھنا چاہیے، اس انداز سے چلنا چاہیے کہ ہمیں خوشیوں پر بھی نظر ہو، غم پر بھی ہماری نظر ہو، اور اس درمیان میں توازن کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھیں وہ پھر ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہی اچھا ایک کمال کی بات یہ بھی ہے کہ جب میں اس سیکنڈ ایئر کو پڑھاتا ہوں، سیکنڈ ایئر کی اکثر غزلوں میں اور خاص طور پر موسیقی کی غزلیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں شامل کیا گیا اس میں؟ ٹھیک ہے کلاسیکی شاعر ہیں، اچھا موسیقی کو شامل کرنا تو ان غزلیات کو کیوں شامل کر دیا گیا کہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ میں خاص طور پر سال دوم کے درمیان میں ایک جو بچے جس عمر میں ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے، تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، روانی کی ضرورت ہوتی ہے، برق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ موت کا منظر دکھا کے کیا چاہتے ہیں سلیبس بنانے والے؟ لیکن خیر اب ہے تو اسے سمجھنا پہ بھی پڑے گا اور اسی میں سے مثبت پہلو بھی نکالنے پڑیں گے۔ اگلا جو شعر ہے اس کو دیکھیے، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ اب یہاں پہ جو دیکھیں کہ اس کو ہم سلیس اگر کریں کہ اس کو یوں کریں گے کہ بھئی پردہ جو نہایت ہی بہت خوبصورت اپنے چاند ستاروں جیسے جو چاند اور ستاروں جیسے خوبصورت لوگ ہیں وہ بھی اس دنیا میں خاک کے پردے میں سو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، افسوس کہ کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو دیکھیں یہ اس میں یہ ہے، لیکن ہم اس میں قرینے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے خوبصورتیاں ہیں وہ اس میں سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، دیکھیں پردہ خاک میں، خاک کے پردے میں دیکھیں پردہ خاک جب انسان، اب دیکھیں مسلمانوں کا تو یہی طور ہے، عیسائیت میں بھی یہی ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو دفنایا جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرح سے وہ خاک کا پردہ ہو گیا۔ اور دوسرا ایک چیز دیکھیں، پردے سے مراد ایسی بھی چیز ہے جو کسی چیز پر چھپا دے، تو بھی خاک ہمیں چھپا دیتی ہے۔ تو ایک طرف سے تو ہم فوت ہو گئے، دوسری طرف سے ہم چھپا دیا، چھپانے کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پہ فنا نہیں ہوئے۔ تو اس ایک قرینہ یہ بھی آ گیا، پردہ خاک میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اب سونے کا بھی کمال ہے کہ دیکھیں دفن ہو جانا، مر جانا، فنا ہو جانا، ریزہ ہو جانا، مٹی مٹی نہیں، سو جاتے ہیں، پردہ خاک میں چھپا کے سو جاتے ہیں، منہ چھپا کے بیٹھ گئے۔ تو کیوں، وہ بھی الگ خیر قرینے ہیں۔ اور دوسرے پردہ رخسار پہ، رخسار کے پردے پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر، مہ تاباں بھئی جو روشن چاند ہے، 14ویں کا چاند سمجھ لیں، وہ اپنے پردہ رخسار پہ لے کے، یعنی ان کی خوبصورتی سے یہ مراد خوبصورتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک کمال قسم کا شعر ہے کہ ہائے یہ لوگ یہ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ یہ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ تو دیکھیں موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ اب یہاں پہ بھی موت معین ہے، موت مقرر کر دی گئی ہے، موت لکھ دی گئی ہے، موت نے آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مرنا ہے، بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں جن لوگوں سے ملتے ہیں، جس سے ہماری توقعات وابستہ ہوتی ہیں، ہماری مہر و محبت جڑ جاتا ہے، ہماری دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا جب وہ فوت ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، غم سہا نہیں جاتا۔ تو اب کیا کہ ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ جب کوئی شخص جوانی میں ہوتا ہے اور اس کی موت آتی ہے، بچپن میں ہوتا ہے اور اس کی موت آتی ہے، تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں، اور نام قضا نے مٹا دیا۔ تو دیکھیں یہ انسان، یہ حقیقت ہے، اس دنیا کی حقیقت ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے، کسی نے پہلے مرنا ہے، کسی نے بعد میں مرنا ہے۔ تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، لیکن سرے شام ہی ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ تھے کتنے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے،
ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں. تو بہت دکھ ہوتا ہے جیسے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وقت سے پہلے چلا گیا. اور جب بعض اوقات بڑے بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں، بڑے تو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ انہوں نے بھی مرنا ہے. وہ بڑے لوگ کسی بھی میدان کے ماہر ہو سکتے ہیں. وہ بڑے لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے محبوب ہو سکتے ہیں. وہ بڑے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بڑے ہوں. اور بڑے لوگوں کے تو کوئی جو درد بھی بڑے ہوتے ہیں. جب کوئی جدا ہوتا ہے تو عرصے تلک ان کی کلک خلش ہمارے دل میں رہتی ہے، ہم اس درد کو لیے پھرتے ہیں. تو خیر یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور مصطفی نے اسی زندگی کی حقیقت ہی سے پردہ اٹھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. ہم نے آج مصطفی کی غزل کے 3 شعر یہاں پہ پڑھے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اگلے لیکچر میں ہم مصطفی کی بقیہ غزل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. اس وقت کے لیے مجھے راشد سعیدی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.